السلام علیکم، میرا نام معاذ ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں گالی اتنی عام کر لی ہے۔ بیسیکلی گالی ہے کیا؟ قرآن مجید میں گالی کا پراپر ورڈ استعمال نہیں ہوا، لیکن قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے کہ بہتان لگانا، ناموں سے پکارنا، برے ناموں سے پکارنا۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو انسان کسی دوسرے شخص کو برے نام سے پکارتا ہے وہ خود ظالم ہے، انہیں توبہ کر لینی چاہیے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں گالی کو اتنا عام کر لیا ہے، حالانکہ گالی کا عذاب اور گالی کا گناہ کتنا سنگین ہے۔ ہر وقت ہم نے عام باتوں کے اندر ہم ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہوئے بھی گالی دے دیتے ہیں۔ ہم نے گالی کو اتنا عام کر لیا کہ ہمیں فرق ہی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ گالی اور عام بات میں ڈیفرنس کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہیں: جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گالیاں دیتا ہے لڑتے وقت کی بات ہو رہی ہے، ہم نے گالی کو اتنا عام کر لیا کہ ہم عام بات میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، ہم گالی دے رہے ہیں، برے لفظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک نکالی اور اسے پکڑا اور فرمایا کہ اس زبان کی حفاظت کرنا، اسے کنٹرول میں رکھنا اپنے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان کی وجہ سے بھی پکڑیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ، اس زبان کی وجہ سے قیامت کے دن لوگ منہ کے بل گھسٹتے ہوئے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ایک عورت تھی جو قرآن پاک پڑھتی تھی، 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، تہجد کا اہتمام کرتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی تھی؟ وہ اپنے ہمسائے کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ آخرت ہے، اور آخرت میں ہم نے اپنے گناہوں کا جواب دینا ہے، اور جو اعمال ہم کیا کرتے تھے ہم نے ان اعمال کا جواب دینا ہے، جو ہم نے اپنی زبان سے ہم نے الفاظ نکالے ہیں ان کا جواب دینا ہے۔ اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پہ جو ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے منہ سے بری بات نہ نکالے، ورنہ چپ رہے۔ یعنی کہ گالیاں دینے سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ایمان کمزور تب ہوتا ہے کہ ہم جب آخرت کے اوپر ہمیں یقین ہی نہیں ہے، کہ ہمیں یہ نہیں یقین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ہم سے اپنے اعمال کا جواب لیں گے۔ ہم نے جو دنیا میں کارنامے کیے، دنیا میں ہم نے جو گناہ کیے، ان کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی۔ ہمیں یہ یقین نہیں رہتا آخرت کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ بھی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان ہے تو بری بات منہ سے نہ نکالنا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ ہم گالیوں پہ اتر آتے ہیں، اور گالیوں کو اس قدر عام کر لیا ہے کہ خدا کا خوف بھی نہیں رہا ہمارے دلوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھگڑے کے وقت جھوٹ بولنا چھوڑ دے حالانکہ وہ حق پر ہے، اس کے لیے اطراف جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا۔ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے بیچ میں ایک مکان بنایا جائے گا، اور جو شخص اپنے اخلاق اچھے بنائے، اس کے لیے اعلیٰ جنت میں ایک مکان بنایا جائے گا۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، تو ہمیں ان کے احکام، ان کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں منع فرمائے رک جاؤ، جو تمہیں دیں وہ لے لو۔ ہم اپنی اسی زبان کو ناپاک کرتے ہیں، گالی نکالتے ہیں، برے القاب سے لوگوں کو پکارتے ہیں، اور اسی زبان سے کہتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں۔ اسی زبان سے ہم گالی نکالتے ہیں، اور اسی زبان سے جا کے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہم اس قدر زبان کا استعمال اس غلط کاموں میں کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ ایسے عاشق رسول جو نہ رسول کی بات مانتے ہیں، جو نہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، جن کو نہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین ہے۔ اگر ہمیں آخرت پر پختہ یقین ہوگا ہمیں اگر آخرت پر، تو ہمارے منہ سے ایک دفعہ بھی گالی نہیں نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی کہ فرما رہے ہیں کہ جو وہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے
ایک ایک الفاظ یعنی نوٹ کیا جا رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، یعنی کہ اس ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اگر ہمیں آخرت پر یقین ہے تو پھر ہم کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ ذرا سوچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کے ایک جانب میں، اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ کیا میں تم کو بتلا نہ دوں کہ کون لوگ جنتی ہیں اور کون لوگ جہنمی؟ انہوں نے کہا، جی ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بد اخلاق، بد مزاج اور متکبر آدمی جہنمی ہے۔ بد اخلاق آدمی جو زبان سے فحش گوئی کرتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، غلط القاب سے، غلط ناموں سے، برے ناموں سے لوگوں کو پکارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بہتان لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ سب بد اخلاقی کے زمرے میں آتے ہیں۔